بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے، اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ سنو، ایک دن تم مسکراؤ گے اور کہو گے یا اللہ، یہی وہ چیز ہے جس کے لیے میں دعا کرتا تھا، انشاءاللہ۔ برکت والا نکاح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم ہوں۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ یہ بیٹیاں بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہیں۔ میں جب تک چھوٹی تھی ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ مشکل وقت ہمارے بڑے ہونے تک ہے، ایک دفعہ ہم بڑے ہو جائیں گے تو ہماری امی کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ تھوڑا ہی پتہ تھا کہ بڑے ہو کر اپنی ماں کے لیے اور آزمائش بن جائیں گے۔ میرے رب، میں نے تجھ پر اعتبار کر لیا ہے، اگرچہ مجھے اسباب نظر نہیں آتے، رستے دکھائی نہیں دیتے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو جس معاملے کو جتنا الجھا دیتا ہے اسے اتنی ہی خوبصورتی سے سلجھا بھی دیتا ہے۔ مجھے تیرا وہ قول یاد ہے جب تو نے فرمایا تھا کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تقویٰ۔ جس طرح اللہ سے ڈرنے والے کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، اسی طرح تقویٰ چھوڑنے والے کے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا، انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ پیسہ رزق کا سب سے ادنیٰ درجہ ہے، تندرستی رزق کا سب سے بڑا درجہ ہے، خدمت والی نیک اولاد بہترین رزق ہے، اور خدا کی رضا کامل رزق ہے۔ کسی بزرگ سے کہا گیا، کچھ نصیحت کر دیں۔ فرمایا، بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ فتنوں سے بچو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فتنوں کے دور میں اپنے گھر کی چار دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھو۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ حیثیت اور رتبے کا گمان کبھی نہ کریں۔ یاد رکھیں، اڑان ہمیشہ زمین سے شروع ہو کر واپس زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ ایک رات ایسی بھی آئے گی جس میں ساری رات اس خوشی سے نیند نہیں آئے گی کہ صبح مدینے کے لیے سفر کا آغاز ہوگا، انشاءاللہ تعالی۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔
حضرت جلال الدین رومی فرماتے ہیں، زندگی کو امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ ایک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے انشاءاللہ۔ تم پر نفسیاتی حملہ تمہارے اپنے کریں گے، غیروں کو کیا معلوم دل کی دیواریں کہاں سے کمزور ہیں۔ انسان کی زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ وہ بے بسی کی آخری حد ہوتی ہے جب انسان لوگوں کو خدا کا واسطہ دیتا ہے۔ ایک رب راضی رہے، دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں۔ سنبھال کر رکھو یہ جو فرقے تمہارے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ہیں۔ منافق لوگوں سے وہ کتا بہتر ہے جو منہ پر بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں دیکھتا ہے۔ مذہبی تقریبات اور رسومات سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں خلوص ہے کہ نہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔